ابھی جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہے ہیں وہ نہ صرف قدیمی کمیونٹیز کے ڈسپلیسمنٹ ہو رہے ہیں، ایک انوائرمنٹل نسل کشی بھی ہو رہی ہے، ایک پورا سسٹم کا وہ تباہ کرنا چاہ رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو رکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم تو سیاستدان نہیں ہیں، ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، ہماری اس طرح کی وہ طاقت نہیں ہے، مگر مجھے پتہ ہے کہ ہماری آواز میں کچھ طاقت ہے۔ جو لوگ شاید ملیر ایکسپریس وے کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ ملیر ایکسپریس وے کیا ہے اور کیوں غلط ہے۔ اگر آپ سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا آپ دیکھیں گے، سارے جتنے بھی ایکٹس ہیں، بیریا ٹاؤن فار ایگزامپل، وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے کیا اوقات ہے کہ آپ لا کو فالو نہیں کریں، قانون کو فالو نہیں کریں؟ کہ اگر ہم ملیر کو تباہ کریں گے تو ہم اپنے کھانا کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ I believe in socialism. I believe in a socialist country. I believe in a socialist world. کہہ میرے کزن کے پالیٹکس، I think میرے کزن جو ہے ان کی پالیٹکس، ان کی نیت جو ہے وہ I think صاف ہے۔ مگر جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، زرداری گروپ، وہ بالکل ہی بدل ہی گیا ہے۔ It's not Pakistan People's Party. It is Zardari Group. It is a money-making machine. So, and I want to clarify, I don't think this is Bilawal's fault. This is not his fault. Unki niyat saaf hai. Love him very much. He's my cousin. Politically speaking, the Pakistan People's Party, میں فرقت رکھتا ہوں. I make a difference. کہ Pakistan People's Party اور بلاول ایکچولی وہ الگ ہیں۔ شاید وہ چیئر پرسن ہے پیپلز پارٹی کے، مگر پھر بھی جو وہ کرتے ہیں وہ کچھ الگ ہے، اور جو میرے کزن سوچتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ذوالفقار جونیئر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں، اور آج خاص کر جو ملیر میں ایکسپریس وے کے سلسلے میں جو قدیم علاقے اس میں اس منصوبے کی زد میں آ رہے ہیں، جہاں سوشل میڈیا کا ایک سول سوسائٹی کا ایک احتجاج جاری ہے، اور اسی احتجاج کا حصہ بننے جو ہے وہ ذوالفقار جونیئر بھی یہاں پر پہنچے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے، اور دیگر بھی کچھ ٹاپکس پر بھی ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ کیا دیکھ کر آپ اس میں یہاں کے متاثرین کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے؟ جب لیاری ایکسپریس وے بن رہا تھا تو ہم نے اس کے خلاف بہت احتجاج کی۔ شاید کافی لوگ جو میرے جنریشن کے ہیں یا اس سے چھوٹے ہیں وہ شاید ان یاد نہیں ہوں گے نا کہ لیاری ایکسپریس وے نے کتنے لوگوں کو ڈسپلیس کرا دیا، تقریباً کچھ 2.5 لاکھ لوگ۔ سو اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو وعدہ کی کہ I will not allow something like that to happen again۔ اور ابھی جو ڈسپلیسمنٹ ہو رہے ہیں وہ نہ صرف قدیمی کمیونٹیز کے ڈسپلیسمنٹ ہو رہے ہیں، وہ ایک انوائرمنٹل وہ نسل کشی بھی ہو رہی ہے، ایک اس کو کیا کہتے ہیں، فارم لینڈ کا بھی وہ قبضہ کر رہے ہیں، اور ایک پورا سسٹم کا وہ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو یہ تو کوئی سیاسی بات نہیں ہے، دس از اے مورل کویسچن، یہ ایک مورل سوال ہے، یہ ہمارے ایتھیکل سوال ہے کہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو رکھیں۔ ٹھیک ہے، ہم تو سیاستدان نہیں ہیں، ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، ہماری اس طرح کی وہ طاقت نہیں ہے، مگر مجھے پتہ ہے کہ ہماری آواز میں کچھ طاقت ہے۔ تو جو لوگ شاید ملیر ایکسپریس وے کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ ملیر ایکسپریس وے کیا ہے اور کیوں غلط ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایسے کیا سائیڈ افیکٹ نظر آ رہے ہیں کہ اس سے ان فیوچر کیا کیا تھریٹس ہو سکتے ہیں اس منصوبے سے؟ بہت سارے تھریٹس ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ملیر ندی جو ہے، دریا جو ہے، دریائے سندھ کے بعد اسی ریجن میں یہ سب سے بڑا ہے۔ اگر ہم لوور سندھ کا ہم دیکھیں گے، ایک تو دریائے سندھ ہے اور ان کے ملاپ سمندر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ملیر دریا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ کافی ندیاں ہیں، مگر ملیر ندیاں سب سے بڑا ہے۔ تو ملیر ندی کے اپنا بھی سیلاب بھی ہوتی جاتی ہے نا۔ ملیر ندی ہے، دیکھیں جو ریورز ہیں وہ ہمیں ان کو انسان جیسے سمجھنا چاہیے۔ یہی ہے پاکستان کے حالات، کہ کاغذات ہمارے ہیں پورے مکمل ماحول کے تحفظ کرنے کے لیے، انسان اور مائنورٹیز کا تحفظ کرنے کے لیے، دریا کا تحفظ کرنے کے لیے، مگر جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں یا جن لوگوں کے پاس
دولت ہے یا جن لوگوں کے پاس طاقت ہے وہ قوانین کو اگنور کر کے ان کے کام کر سکتے ہیں. یہی پاکستان کا حالات بن گیا. ٹھیک ہے, اگر آپ سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا آپ دیکھیں گے سارے جتنے بھی ایکٹس ہیں, بیریا ٹاؤن فار ایگزامپل, وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے کیا اوقات ہے کہ آپ لا کو فالو نہیں کریں, قانون کو فالو نہیں کریں؟ دولت, ان کے پاس پیسے ہیں, ان کے پاس کنیکشنز ہے, ان کے پاس اوپر سے بھی کنیکشنز ہیں, نیچے سے بھی کنیکشنز ہے, سائڈ سے بھی کنیکشنز ہے, تو جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. مگر ماشاءاللہ ہمارے ملک میں ہے قوانین, ہمارے ملک میں ہے تحفظ کے قوانین, اور اس کا ہم نے دیکھنا ہے, فالو کرنے اور ایکسپینڈ ابھی بھی کرنا ہے. ہمارے جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کا کیا اثر, وہ جنگلات ختم ہونے کا کیا اثر ہے؟ سیلاب کے جو انٹینسٹی ہے وہ بڑھ جائے گا, جو لینڈ سلائڈز وہ بھی بڑھ جائیں گے, ہمارے زمین کی فرٹیلیٹی وہ بھی ختم ہو جائے گا. ہم نیچر کے حصے ہیں, یعنی کہ اگر ہم ملیر کو تباہ کریں گے تو ہم اپنے کھانا کو بھی تباہ کر رہے ہیں. کراچی پہلے باقی سندھ پہ ڈپینڈ نہیں کرتا تھا کھانے پر, ملیر پہ ڈپینڈ کرتا تھا. اگر آپ ابھی بھی جائیں گے آپ ملیں گے پپیتا, سبزیاں, بینگن, لوکی, چاول بھی, گندم بھی, یہ سارے ملیر ندی کے آس سے جڑے ہوئے ہیں, سراؤنڈنگ ایریا میں ہیں. یعنی کہ کراچی ان کے کین فیڈ اٹ سیلف ویری ایزیلی. اور ملیر ندی میں پانی بھی ہے, اور کراچی میں پانی کی قلت ہے نا. ہم ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, پانی نہیں, مگر ہم خود اپنے پانی سورسز کا تباہ کر رہے ہیں. ریتی بجری نکال کے پانی کا لیول تو اور نیچے گر گیا. بالکل. اور بحریہ بھی کیا کرے, بحریہ پہاڑوں کاٹ رہے ہیں. پانی کہاں سے آتے؟ پانی پہاڑوں سے آتے. اور ہم صرف بیچارے یہ دریائے سندھ پہ ڈپینڈ کر رہے. دریائے سندھ خشک ہوتا جا رہا ہے, دریائے سندھ مر رہا ہے, دریائے سندھ مر رہا ہے. یہ حقیقت ہے, اینڈ وی ہیو ٹو فیس دس ریالٹی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو انوائرمنٹل تھریٹس اور ایک انسانی بحران بھی جنم لے سکتا ہے ایسے منصوبوں سے. بالکل. کتنے ہمارے آبادی دریاؤں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, سب. ایوری تھنگ از واٹر. جو کپڑے جو آپ پہن رہے ہیں, اگر یہ پاکستانی کاٹن ہے, یہ پانی ہے. بالکل, یہ پانی ہے. ہمارا کھانا پانی ہے, میں پی رہا ہوں پانی. جو بھی ہمارے ایکسپورٹس ہیں وہ بھی پانی ہے, جو بھی ہمارے امپورٹس ہیں وہ بھی پانی ہے. تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے چاول ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور گندم بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور کپاس بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے پانی بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ ویسے تو آپ فزیکلی اور پریکٹیکلی آپ ہمیشہ نکلتے ہیں خود ہر موومنٹ میں, ہر موومنٹ کا حصہ بنتا ہے جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو جو. لیکن اگر آپ جب تک پولیٹکس میں نہیں آئیں گے, جب تک آپ کے پاس گورنمنٹ پاورز نہیں ہوں گی, تو کس طرح آپ سرو کریں گے؟ مطلب اس طرح تو کسی لوگوں کی بات تو نہیں سنی جاتی عام طور پر. یہاں پر آپ جو پیسفلی ایک پروٹیسٹ جو لانچ کرتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, ایکسپیرینس کرتے ہوں گے, اس طرح تو لوگوں کی باتیں کبھی سنی نہیں جاتی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جو جنریشن ہے جو بالکل ایک طرح سے مایوس ہو چکی ہے مطلب یہاں کی سیاست سے, مطلب یہ تو کوئی راستہ نہیں ہے نا کہ آپ جیسے پریکٹیکل لوگ بھی اگر سیاست سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا مطلب اس ملک؟ سو ایک تو ہے کہ جب میں آیا تھا پاکستان میں نا, تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پالیٹکس پاکستان میں کیسے چلتی ہے, رائٹ. اینڈ آئی سو کہ ہمارے جیسے جو خاندان ہیں وہ پالیٹکس میں آلریڈی ہیں. مائی کزن, وہ فیملی کے اس سائڈ یا جتنے بھی بڑے خاندان ہیں وہ آلریڈی پالیٹکس میں ہیں. کیسے پالیٹکس میں آئے؟ کیا انہوں نے پالیٹکس پڑھے, یا انہوں نے مطلب لو لیول سے ہائی لیول تک انہوں نے مطلب they go from a low level to a high level and then achieve that position? No. یہ مرثی سیاست ہے, یہ مرثی سیاست ہے, اور میں اس کے خلاف ہوں. اگر لوگ مجھے پالیٹکس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ان کا بھروسہ بھی کمانا ہے, مجھے خود میدان میں جا کے پہلے ایکسپیرینس لینا ہے, مجھے اپنا ملک بھی سمجھنا چاہیے پہلے, مجھے لوگوں کی تکلیف بھی پہلے سننا چاہیے. میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں کہ باہر سے آتے ہوئے میں وزیر اعظم بنوں. یہ نہیں چلتا ہے, یہ چل نہیں سکتا ہے. چاہے اگر میں سیاست میں آنا بھی چاہتا ہوں,
میں اس طرح نہیں آنا چاہتا ہوں کہ بس بیکاز آف مائی فادر، بیکاز آف مائی گرینڈ فادر، بیکاز یہ وارث کا چکر ہے کہ میں آ جاؤں سیاست میں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آئی بلیو ان ایفرٹ، آئی بلیو ان ہارڈ ورک، اینڈ آئی بلیو کہ علم پہلے حاصل کریں. جس چیز میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں پہلے وہ سمجھ لیں، یعنی کہ پہلے پاکستان سمجھ لیں، پہلے سندھ کا آپ سمجھ لیں، پہلے آپ لوگوں کی تکلیف سمجھ لیں، پہلے آپ جنگلی حیات کا آپ تکلیف کا آپ سمجھ لیں، پہلے آپ اپنے دھرتی کی کیا تکلیف ہے وہ پہلے سمجھ لیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل، مطلب آپ کے صحیح. گرینڈ فادر کی آپ لیگیسی فل کرنے کے حوالے سے لوگ اب آپ سے امید رکھیں کہ ان فیوچر کہ آپ کی انٹری ہو سکتی ہے. میں ہاں کہوں گا نہ میں نہ کہوں گا. یہ انشاءاللہ مستقبل میں دیکھیں گے. اگر میں تیار ہوں تو پھر آ جاؤں گا، اگر تیار نہیں ہوں تو پھر تیاری کروں گا. ہماری تو خیر وی آر ہوپفل. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کیس آپ پولیٹکس میں آتے ہیں تو آپ کے لیے چیلنجز کیا کیا ہوں گے، یا پھر آپ کے لیے میں اور ہائی لیول پہ جاؤں گا، تھریٹس کیا ہوں گے آپ کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کچھ تھریٹس ہیں؟ وہ تھریٹس کی بات آئی ڈونٹ نو. آئی تھنک کہ ایک تو میں ڈرا ہوا نہیں ہوں، چاہے تھریٹس ہوں گے یا نہیں ہوں گے. شاید مستقبل میں پاکستان ایسے ملک بنے گا جس میں کوئی تھریٹس نہیں ہوں گے، سب اپنے امن میں رہ رہے ہیں، کوئی فرقتیں نہیں ہیں، کوئی اس طرح کوئی ظلم نہیں ہوگا. شاید ہمارے پاکستان ایسے بھی بن سکتے ہیں اور کوئی تھریٹس نہیں ہوں گے. ابھی بھی اگر میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے جاتا ہوں تو شاید میرے فون کی بھی چوری ہو سکتا ہے نا. شاید میرا پروٹوکول کے آپ گھومتے ہیں؟ پروٹوکول میرا مطلب میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں میرا پروٹوکول کوئی بھی نہیں. اگر آپ دیکھیں باہر کون آیا ہے میری طرف سے، ڈرائیور ہے اور گاڑی ہے، بس یہی ہے میرے پاس. میں اپنے عوام میں بھروسہ رکھتا ہوں، یہ میری حفاظت ہے، یہ میری حفاظت ہے. میں اپنے عوام سے ڈرا ہوا نہیں ہوں، چاہے وہ میرے خلاف بھی سوچتے ہیں، چاہے وہ بھٹو فین کا بھی نہیں ہے، چاہے وہ بھٹو کے اگینسٹ ہے، کوئی بات نہیں. میں کیا کر رہا ہوں، میں کیوں ان سے ڈروں؟ آپ کے گرینڈ فادر، ایون آپ کے فادر بھی لیاری ملیر میں کوئی خوشی غم میں اور کسی میں بالکل وہ عوام میں گل مل جاتے، لوگوں میں جاتے تھے باقاعدہ. وہ بعض اوقات تو بغیر پروٹوکول کے بھی وہ پہنچ جاتے تھے. ایک تو وہ سیاست جو ہم نے دیکھی، اور اب موجودہ آپ کے کزن کی سیاست بھی ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب بہت بڑے پروٹوکول کے ساتھ عوام سے کنیکشن اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ان کے جو پیرنٹس یا گرینڈ فادر کے تھے. تو آپ کس سیاست کو زیادہ پریفر کریں گے، مطلب کس طرح سے آپ چاہیں گے؟ آپ کا سوال تھوڑا سا ٹو پرونگڈ ہے، یعنی کہ آپ چلے نے اس کو میں سوال کو میں یوں لے کروں گا جی کہ آپ کس نظریے کی سیاست کو اڈاپٹ کریں گے، لیفٹ کی یا رائٹ کی؟ لیفٹ کی یا رائٹ کی؟ always the left. I'm always on the side of the left. The left is best. The left is best and the right is wrong, I think, in that sense. اگر آپ لیفٹ سوشلزم کا کہہ رہے ہیں اور رائٹ آپ کیپٹلزم کا کہہ رہے ہیں. I believe in socialism. I believe in a socialist country. I believe in a socialist world. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں پروٹوکول کی سیاست یا بنا پروٹوکول کی سیاست، آئی تھنک دس کویسچن از اے میٹر آف سو آئی تھنک جو آپ کہہ رہے ہیں میرے کزن کے پالیٹکس، آئی تھنک میرے کزن جو ہے ان کی پالیٹکس، ان کی نیت جو ہے وہ آئی تھنک صاف ہے. حقیقت ان کی نیت جو ہے وہ صاف ہے. مگر جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، زرداری گروپ، وہ بالکل ہی بدل ہی گیا ہے. اٹس ناٹ پاکستان پیپلز پارٹی. It's not Pakistan People's Party. It is Zardari Group. It is a money-making machine, right? So, and I want to clarify. I don't think this is Bilawal's fault. This is not his fault. ان کی نیت صاف ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے خود سنا ان کی تقریر، میں نے خود دیکھا کہ ان کے کیا بلیفس ہیں. ابھی ملے ہیں بلاول سے؟ آپ کی ویسے بات بھی نہیں، ہماری بات چیت نہیں ہوتی ہے، مگر کوئی بات نہیں. ہی از مائی کزن. آئی لو ہیم. آئی وش ہم آل دا بیسٹ. وہ میرے بابا کے بھانجا ہے نا.
میرا کوئی پرسنل اس سے وہ نہیں ہے نا. I love him very much. He's my cousin. Politically speaking, the Pakistan People's Party, میں فرقت رکھتا ہوں. I make a difference کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول ایکچولی وہ الگ ہیں. شاید وہ چیئر پرسن ہے پیپلز پارٹی کے, مگر پھر بھی جو وہ کرتے ہیں وہ کچھ الگ ہے, اور جو میرے کزن سوچتا ہے وہ کچھ الگ ہے. اچھا, لاسٹ سوال کیونکہ پروگرام ہی شروع ہو رہا ہے. اچھا, ہائی کورٹ میں آپ کی اپیل گئی ہے کیس ری اوپن کے حوالے سے, جو اس حوالے سے, کیونکہ اس وقت تو خیر آپ نے جو بات کی تو میں وہی تھا, کس حد تک آپ امید ہے کہ یہ معاملہ واقعی میں آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ یہ ایک اچھا پہلا قدم ہے. اٹس اے گڈ فرسٹ اسٹیپ کہ کم سے کم انہوں نے اس دور میں ریکگنائز کیا کہ جو اس دور میں ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا. یعنی کہ دے ڈڈ ناٹ فالو پراپر لیگل پروٹوکال, meaning the decision of the High Court in 1979 was a fraudulent decision. They did not follow legal due process. یہ اچھی بات ہے, مگر میرا دادا کبھی واپس نہیں آئے گا, ہے نا, میرا شہید بابا کبھی واپس نہیں آئے گا. تو اگر ہمارے جسٹس سسٹم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جو بھی ان کے بارے میں آپ کا خیال ہوگا, چاہے آپ ان کے اگینسٹ ہیں یا ان کے ساتھ اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں, at least you can say that the trial was unfair. So I think it's a good first step. I don't know اس کے بعد کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے, ہمیں کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں, ہم تو یہیں پر ہیں. انیشیٹ تو آپ نے خیر. جی 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 جی. اچھا, آج سندھ ہائی کورٹ میں جو آپ کی اپیل ہے اس پر کیا کہیں گے آپ کے والد کے جو؟ جنہوں نے کیا تھا وہ ابھی تک ہائی پوسٹس میں کام کرتے ہیں, پولیس میں, پیپلز پارٹی میں, گورنمنٹ میں, ٹھیک ہے. تو ابھی تک ہم نے انصاف نہیں ملی, اور آئی تھنک کہ ہمارے جو کیس ہے, میرے والد کی جو کیس ہے, یہ کوئی خاص یا مختلف چیز نہیں ہے. یعنی کہ ان کے ساتھ 6 لوگ شہید ہو گئے نا, 6 لوگ شہید ہو گئے. ایسے نہیں کہ صرف میرے بابا کی شہادت ہوا, 6 لوگ ان کے ساتھ شہید ہوئے. اور اس دور میں کتنے ہزار لوگ مر گئے پاکستان, کراچی میں, صرف کراچی میں ہزار لوگ, تقریباً 3 4 5 ہزار لوگ پولیس انکاؤنٹرز میں شہید ہو گئے. تو ان کے بارے میں بھی سوچیں نا, ہم ان کے بارے میں بھی سوچتے ہیں, وہ کب انصاف ملیں گے پولیس سے, سرکار سے, رینجرز سے. تو ہم کون ہیں کہ ہم کہیں گے کہ ہم یونیک ہیں تو صرف ہمیں انصاف ملنا چاہیے. میں پہلے دیکھنا چاہتا ہوں کہ پورا پولیس سسٹم بدل دیں, پورا رینجرز کا سسٹم وہ بھی بدل دیں, اور کچھ نہ کچھ اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ مجھے چاہیے کہ سب کو مطلب سزا دیں, نہیں, وہ یہ میرا سوچ نہیں ہے. میرا سوچ یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. اگر آپ نے غلط کیا, آپ نے کہنا ہے میں نے غلط کیا, میں نے ظلم کیا, میں نے مرڈر کیا, پھر اس کے بعد ہماری گفتگو ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ذوالفقار جونیئر صاحب. یہ ہمارے ساتھ ذوالفقار جونیئر, جو کہ ایک تو آج کے جو موومنٹ تھے اس حوالے سے جو ان کی پارٹیسپیشن ہے وہ انہوں نے کھل کے بیان کیا, اور کچھ سیاست کے حوالے سے کہ ان فیوچر ان کا سیاست میں آنے کا بھی شاید ارادہ ہے, وہ تو اعلان بعد میں کریں گے, ہے یا نہیں وہ بعد میں. تو اب دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے سامنے ذوالفقار جونیئر میدان میں اترتے ہیں یا ان کے ساتھ رہ کر اپنی واقعی میں جو ایک پیپلز پارٹی تھی بھٹو ازم کی, اس کو لے کے وہ آگے بڑھیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.